بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوئس ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ۔ آج ہماری گفتگو ہوگی ایمان کے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ ایمان کیا ہے، اس کی کیسے حفاظت کی جائے، یہ ہماری زندگی میں کس قدر ضروری ہے، اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ایوب بھائی سے ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ایوب بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایمان کے لیے۔ ایک حدیث ہے جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے اور اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب دیے۔ اب ہم ایمان کے متعلق بات کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو، حق مانو، تقدیر پر، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خیر ہو یا شر ہو۔ اب ہم یہاں ایمان کے متعلق بات کرتے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ایمان کا مطلب، ایمان کے معنی یقین کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا۔ اصطلاحات شریعت میں ایمان کا مطلب ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کی تمام ذاتی صفاتی کمالات برحق ہے، اللہ کی وحدانیت اور دین کے حقانیت پر دل سے یقین رکھنا، اس یقین اعتماد پر دل و دماغ کو مطمئن رکھنا، اس یقین اعتماد پر دل و دماغ کو مطمئن رکھنا، اسی دلی یقین اور اعتقاد کا زبان سے اظہار اور اعتراف اور اقرار کرنا، اعمال بالجوار یعنی دین شریعت کے احکام ہدایت کی جسمانی بجا آوری کے ذریعے سے اسی دلی یقین اور اعتقاد کا عملی مظاہرہ کرنا ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ جو آدمی ایمان کا حامل ہے اس کو مومن مسلمان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد ہم فرشتے پہ بات کرتے ہیں، فرشتوں پر۔ فرشتوں کو ماننے کا مطلب اس بات میں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، فرشتوں کے نام سے موجود ہے۔ یہ فرشتے نورانی اجسام میں ہیں، ان کا کام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا ہے، ان کے وجود کو تسلیم کرنا، یقین کرنا اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہے، خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت خدا کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، وفادار غلام کی طرح مالک کا ہر حکم بجا لانے کے لیے ہاتھ باندھے اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، دنیا میں نیک کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب پر۔ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبروں پر جو کتابیں نازل فرمائی ہے، ان میں 4 کتابیں ہیں، وہ سب کلام الہی ہے، احکام فرامین الہی کا مجموعہ ہے۔ ان 4 کتابوں میں توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ قرآن مجید سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ قرآن مجید اب آخری ہدایت نامہ ہے۔ اللہ نے حضور کے ذریعے سے اس آخری کتاب کو بھیجا ہے جو صاف اور واضح ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جو ہر قسم کی بگاڑ سے محفوظ ہے۔ اب اس بات کے سوا دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی رسائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جن کی پوری فہرست اللہ کی کتاب میں ہے جو نہیں کرتا ہے وہ ایمان کی پختگی سے محروم ہے، اور جو شخص کسی بات کو نبھانے کا قول اور قرار دے پھر اسے نہ نبھائے، اس عہد کو پورا نہ کرے
وہ دیندار کی نعمت سے محروم ہے۔ جس کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط جمی ہوتی ہے وہ تمام حقوق کی ادائیگی میں امین ہوتا ہے، کسی حق کی ادائیگی میں وہ خیانت نہیں کرتا۔ اسی طرح جس انسان کے اندر دینداری ہوگی وہ عہد کو مرتے دم تک نبھائے گا۔ یاد رہے کہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب کا ہے، اور سب سے بڑا عہد وہ ہے جو انسان اپنے خدا سے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی سے اور نبی کی لائی ہوئی دین سے کرتا ہے۔ سر اس کے بعد ہم بات کریں گے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ نمبر 5، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ جتنے بھی رسول خدا کی طرف سے آئے ہیں سب سچے ہیں۔ ان سب رسول نے بلا کسی کمی پیشی کے خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اس سلسلے میں آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب انسان کی نجات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی میں ہے۔ بہترین کلام اللہ کی کتاب اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس کی پیروی کی جانی چاہیے۔ سر نمبر 6 میں آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے انسان اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسان کی زندگی کے پورے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی، تو جس کے اعمال پسندیدہ ہوں گے وہ انعام پائے گا اور جس کے اعمال ناپسندیدہ ہوئے وہ سزا پائے گا۔ سزا بھی لامحدود ہوگی اور انعام بھی لامحدود ہوگا۔ سزا بھی لامحدود ہے اور انعام بھی لامحدود ہے۔ اب آخری بات میں کروں گا تقدیر پر۔ نمبر 7 ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہے اور دنیا کا کارخانہ کسی اور ڈب میں چل رہا ہو۔ ہر چیز شر اور ہدایت گمراہی کا ایک قانون ہے جس کو اس نے پہلے سے بنا دیا ہے۔ خدا کا شکر گزار بندوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ جن مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور جو آزمائشیں ان پر آتی ہے یہ سب حالات ان کے رب کے حکم کے تحت ہوتے ہیں۔ تقدیر نے انسان کو خود مختار بنایا ہے۔ تقدیر نے انسان کو خود مختار بنایا ہے، یعنی اس کے سامنے نیکی و بدی کے دونوں راستے کھول کر اس کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے کہ وہ نیکی کے راستے پر چلے چاہے بدی کے راستے پر چلے، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ نیکی کے راستے پر چلو گے تو جزا اور انعام سے نوازے جاؤ گے جو اللہ کا فضل اور کرم ہوگا، اگر بدی کے راستے پر چلو گے تو سزا اور عذاب کے حقدار بنو گے جو دوزخ میں ڈالے جاؤ گے جو عدل الہی عین مطابق ہوگا۔ سر میں اسی پہ آج اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اسی موضوع کو میں نیکسٹ پروگرام میں اور کھول کے واضح کروں گا۔ انہی باتوں کو انشاءاللہ اللہ نے زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام بھی ایمان کے حوالے سے انشاءاللہ کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اسلم بھائی۔ بہت بہت شکریہ ایوب بھائی۔ ایوب بھائی جتنی بات آپ نے کی ہے اس میں مزید کوئی بات کرنے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم دعا یہی کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایمان کا ایک پیلر عمل بھی ہے، یعنی عمل کے بغیر نہ ہمیں دین ملنے کو نہ دنیا ملنے کو، لہٰذا ہم کوشش کریں ہم لوگ نیک عمل کریں، نیکی کو پھیلائیں۔ اگر آپ کو چینل پسند آ جائے، ویڈیو پسند آ جائے تو آپ اس نیکی کو شیئر کریں، اپنا اور اپنے گھر والوں کے ایمان کا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔